میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں. عام طور سے مزاج ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، نیا پرانا، بڑا یا چھوٹا، سب کا ایک مزاج ہے. وہ مزاج یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمیں ٹوک دیا کسی غلط کام پر، سنو غور سے، اگر آپ نے ہمیں ٹوک دیا کسی غلط کام پر، تو یا تو ہم آپ کی کمی تلاش کریں گے آپ کو ٹوکنے کے لیے، یا کوئی ایسا عذر پیش کریں گے جھوٹا کہ جس سے آپ کے ہمیں ٹوکنے کی بات ختم ہو جاوے. میری بات توجہ سننا، ہے کسی کو ٹوکنا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹوکنے والوں کو، متوجہ کرنے والوں کو اپنا محسن سمجھو. سب سے بڑا احسان امت پہ علماء کا ہے کہ علماء صحیح غلط پر ٹوکیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. کہ علماء کو اپنا محسن یقین کرو، کیونکہ وہ ٹوکنے والے ہیں، اور ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھو، اس لیے کہ ٹوکنے والوں سے ہی خیر باقی ہے. خیر کن سے باقی ہے؟ ٹوکنے والوں سے. ٹوکنے والوں کو ایسا محسن سمجھو اپنا کہ جیسا کوئی اندھا گڑھے میں گر رہا ہو اور اس کو کوئی آ کر پکڑ لے کہ یہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے روک دیا، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے روک دیا. ورنہ عام طور سے ذہن یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو کسی منکر سے روک دے یا اس کو بتلا دے کہ یہ غلط ہے، تو وہ دو کام میں سے ایک کام کرے گا. دو کام میں سے ایک کام کرے گا. یہ تو ابھی یہ طے کر لے گا کہ مجھے بھی اس کی کوئی کمی تلاش کر کے اس کو ٹوکنا ہے. کہ جو آدمی کسی کی کمزوری تلاش کر اس کو ٹوکنے کے لیے کہ یہ مسلمان کا عیب تلاش کر رہا ہے، یہ اس عیب کو، اس کے عیب کو تلاش کرنے سے پہلے خود کسی عیب کے اندر مبتلا ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کو ٹوکا جاتا ہے تو وہ کوئی جھوٹا عذر پیش کر دیتا ہے تاکہ ٹوکنے والے کی بات ختم ہو جائے، جواب ہو جائے. تو جب آپ نے فرمایا ان صاحب سے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو میں کیا جواب دوں؟ انہیں خیال ہوا کیا جواب دوں. جو لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے ان کے پاس ہر حق بات کا جواب موجود ہوتا ہے. وہ حق بات کا جواب، حق کا انکار حق سے کریں گے، حق کا انکار حق سے کریں گے. جی ہاں، اور جو چیز حق کا انکار کرے وہ باطل ہوتا ہے، حق نہیں ہوتا. وہ حق کا انکار حق سے کریں گے. سنو میں حضوری بات عرض کر رہا ہوں کہ حق کا انکار حق سے کریں گے. کسے؟ سنو غور سے کہ حق کا انکار وہ حق سے کریں گے. جب ان سے کہا گیا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو اس نے جواب دیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. یہاں تک اس کو جواب ہو جاوے. میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں. یہ ہم سب کے غور کرنے کی بات ہے کہ جب کوئی حکم آتا ہے دعوت کا یا عبادت کا یا اطاعت کا تو اس کے انکار میں عذر پیش کیا جاتا ہے. اس کے انکار میں عذر پیش کیا جاتا ہے. سنو بہت توجہ سے، اس کے انکار میں عذر پیش کیا جاتا ہے. تو عذر پیش کرنے والا ایسا عذر لے کر آئے گا کہ ٹوکنے والا خاموش ہو جائے گا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، ہم کیا کریں. اس کی مثال دیتا ہوں. اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع آیا تو منافقین نے یہ کہا کہ آپ جس رخ پر ہمیں بھیج رہے ہیں یہ رخ بڑے فتنے کا ہے. روم کا حسن و جمال اور روم میں
روم کا ماحول وہ اچھا نہیں ہے، ایسا نہ ہو ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں، لہذا ہمیں ادھر نہ بھیجیے۔ سنو، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم تو فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، ہم فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، ہم ادھر نہ بھیجیے آپ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، کہ ایسے بھی ہیں لوگ جو کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم مدینے میں رہ لیں اور باہر نہ نکلیں کیونکہ باہر فتنہ ہے۔ تو مدینے میں رہنے کے لیے اور نکلنے سے جان بچانے کے لیے انہوں نے یہ بات پیش کی کہ وہاں فتنہ ہے جہاں آپ ہمیں بھیج رہے ہیں، اور ہمیں آپ فتنے میں نہ ڈالیے، ہمیں یہاں رہنے دیجیے۔ تو اللہ نے جواب دیا، الا فی الفتنۃ سقطوا، کہ یہ تو فتنے میں پڑ گئے، کہ ان کا نہ نکلنا فتنہ ہے، کیونکہ انہوں نے نکلنے کے حکم کا جواب اس سے دیا ہے کہ نکلنے سے جان بچانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ باہر فتنہ ہے، اس لیے ہم باہر نکلنا نہیں چاہتے۔ ہم تو فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، فتنے سے بچنے کے لیے نکلنے سے عذر کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، باہر نکل کے فتنہ نہیں، ان کا نہ نکلنا خود فتنہ ہے۔ یہ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ جواب دیا۔ تو میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جب کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم کو قبول نہ کرنے والے ایک ایسا عذر پیش کرتے ہیں جس سے حکم کا انکار بھی نہیں ہوتا اور کہنے والا خاموش ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم تھا اللہ کی طرف سے کہ اس کا دایاں ہاتھ صحیح ہے، لیکن اس نے اس وقت جو عذر پیش کیا ہے وہ اس لیے عذر پیش کیا کہ مجھے کیوں ٹوک دیا گیا سب کے سامنے؟ کیونکہ جس کے اندر کبر ہوگا وہ ٹوکے جانے کو برداشت نہیں کرے گا، جس میں تواضع ہوگی وہ ٹوکنے والوں کو محسن سمجھے گا۔ آپ کا احسان آپ نے ٹوک دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر خیر دیکھنے کے لیے 4 جمعہ غلط اعلان کیا، 4 جمعہ تک مجمع میں، کہ مال ہمارا ہے، مال ہمارا ہے، مال ہمارا ہے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ چوتھے جمعہ میں ایک بڑے میاں کھڑے ہو گئے کہ نہیں، غلط اعلان ہے یہ، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اس میں آپ کا اعلان غلط ہے۔ اور معاویہ اس کو اندر لے گئے، لوگ انتظار میں تھے کہ دیکھو اب کیا ہوگا، یہ کیوں بولے۔ وہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تخت پر بٹھائے ہوئے تھے اپنے ساتھ، اور فرما رہے تھے ان سے کہ تم نے مجھے زندگی بخشی، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یہ تھی بات کہ ٹوکنے والوں کو محسن سمجھا جاتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دی اس کھانا کھانے والے کو، فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ سنو، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک صرف دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی سنت، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی ایک سنت، اس سنت کو ہلکا سمجھ کر انکار کیا کہ میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ نے بدعا دی، اللہ کرے تیرے ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ روایت میں ہے کہ اسی وقت اس کا صحیح ہاتھ، دایاں ہاتھ جو صحیح تھا، وہ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ اس کا ہاتھ کبھی حرکت نہیں کرتا تھا۔ روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر، کہ بڑائی نے اس کے کبر نے اس کو دائیں ہاتھ سے کھانے سے روکا ہے۔ حالانکہ کیا بات تھی کہ ٹھیک ہے کھانا دائیں سے کھا لیں گے۔ جب حق بات میں ایک کھانا کھانے کی سنت سے انکار کرنے کے لیے جھوٹا عذر پیش کرنے پر ہاتھ ضائع ہو سکتا ہے، تو بتاؤ فرائض اور واجبات اور احکام شریعت اور بہت سے دعوت کے کام میں
صحابہ کرام، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معمولات ایسے ہیں کہ آدمی لا علمی کی وجہ سے انکار کر دیتا ہے، حالانکہ ایک کھانے کی لائن کی سنت کے انکار سے جب ہاتھ شل ہو سکتا ہے تو کسی نعوذ باللہ کسی فرض واجب کے انکار سے کتنی بڑی محرومی آئے گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے کسی بھی حکم کو ہلکا نہ سمجھا جاوے۔